بیوی اپنے سر پہ رکھتی ہے، تھک جاتی ہے تو شوہر کو تھما دیتی ہے۔ شوہر جب اپنے سر پر رکھتا ہے تو رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، اس قرآن کو ہم اپنے گھر لے آئے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ یا اللہ، آپ خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، آپ ذرے ذرے کے مالک ہیں۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہم لائے ہیں، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے میں محفوظ فرما۔ رو کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے تو بیوی بھی یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ، اس قرآن کو میرے شوہر لے آئے ہیں، یا اکرم الاکرمین، آپ مالک ہیں، اس قرآن کی حفاظت ہمارے سینوں میں محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، قرآن کا معجزہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا اکرام دیکھیے کہ شوہر اپنے سر پہ رکھتا ہے، تھک جاتا ہے تو بیوی کو تھما دیتا ہے، بیوی اپنے سر پہ رکھتی ہے، تھک جاتی ہے تو شوہر کو تھما دیتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے سر پہ رکھتے رکھتے صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اور مؤذن کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ مؤذن کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سر پر قرآن رکھتے رکھتے ساری رات بنا پلک جھپکائے گزار دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ معجزہ دیکھیے، قرآن کا یہ معجزہ دیکھیے، اللہ کا اکرام دیکھیے کہ دونوں میاں بیوی صبح فجر کی اذان ہوتے ہوتے دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی پکار، کامیابی اسی قرآن کے ذریعے، ترقی اسی قرآن کے ذریعے، حالات سے بچنے کا راستہ اسی قرآن کے ذریعے، عزت کا راستہ اسی قرآن کے ذریعے، انسانیت کا راستہ اسی قرآن کے ذریعے، ہدایت کا راستہ اسی قرآن کے ذریعے، رہنمائی کا راستہ اسی قرآن کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل نظام حیات اس قرآن میں قیامت تک کے لیے مستحکم فرمایا ہے، اور دنیا کی تاریخ نے اس کو تسلیم کیا، مانا ہے۔ کسی دور میں اللہ کی کتاب اپنی ہدایت کو نہیں روک سکتی، نہیں ختم کر سکتی، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب ہے۔ اب نبی نہیں آنے والے۔ اس پچھلی تقریر کی جو کڑی تھی محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئی اور آپ کا پیغام، اس پیغام کے ساتھ جو یتیم امت کے لیے ہدایت کا راستہ بچتا ہے قیامت تک، دوسری کڑی میں یہی بات ہے کہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے باقی ہے۔ آج جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، جس ترقی کی راہوں میں دوڑ رہے ہیں اور جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ قرآن سے ہی شروع ہوتا ہے اور قرآن ہی پر ختم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر ایک چینٹی تک ایسی نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، ایک چینٹی تک۔ پھر بھی ہم نے ایک ایسا نظام اپنی زندگی میں بنا لیا، مال کلچر کا، ماڈرن زندگی کا، مغربی تہذیب کا، مغربی کلچر کا، کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری نسلیں، ہماری نوجوان بچے کس راہ پر چل رہے ہیں اور کس طرف ان کی دوڑ چل رہی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے اپنے نسلوں میں قرآن کی فکر نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچوں میں قرآن کی فکر نہیں کی ہے، حالات کو تبدیل کرنے کی فکر نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو خدا کی قسم عزت کی راہوں میں آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن آیا ہے بین الاقوامی سطح پر ہدایت کے لیے۔ کرناٹک میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، سادھو جی مہاراج نے، کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک قرآن کی ہدایت ہے، موجودہ دور میں بھی اس کی کوئی ہدایت ہے، کوئی پیغام ہے؟ میں نے ان کو بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ آج جس ماڈرن ٹیکنالوجی کا ذکر ہم کرتے ہیں،
جس ماڈرن کمیونیکیشن کا ذکر ہم کرتے ہیں، جس کا نام موبائل ہے، اس موبائل کے استعمال سے آپ اندازہ لگائیں ہزاروں خاندانوں کی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے، نئی نسل تباہی کی طرف ہے، برائیوں کا انبار اس کے ذریعے شروع ہے۔ اور سب سے پہلا مسئلہ اس موبائل کے ذریعے سے یہ شروع ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے قرض لینا ہے اور اس کو فون کریں کہ بھائی صاحب آپ قرض ادا کر دیجئے، تو پہلا جھوٹ بولیں گے۔ وہ گھر میں اپنے بستر پر لیٹے ہوں گے، کہہ دیں گے آج میں موجود نہیں ہوں، دلی میں ہوں۔ پتہ لگا کہ جھوٹ بول کر شیطان کو دوست بنایا، اور قرآن نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کو دوست بنا لیا۔ پتہ لگا کہ موبائل سے ایک جھوٹ کا راستہ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا، اور جب سے ہم نے اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو، کالج میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو ہم نے اس موبائل کا سسٹم دیا ہے، تو روزانہ نیوز چینل اور اخباروں میں پڑھتے رہتے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ لساڑی گیٹ کے کتنے واقعات اخباروں میں آتے رہتے ہیں، پتہ کہاں سے نکلتا ہے؟ موبائل کی کال ڈیٹیل سے۔ ہزاروں خاندانوں کی عزت داؤں پر ہے۔ میں نے ہندو دھرم سے پوچھا کہ بتاؤ اس موبائل کی بے حیائی کو روکنے کے لیے کوئی پیغام موجود ہے؟ کوئی پیغام موجود نہیں۔ میں نے عیسائی مذہب سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی پیغام ہدایت ہے اس بے حیائی کو روکنے کے لیے؟ کوئی موجود نہیں۔ سکھ سماج سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے پاس کوئی سرکولر، کوئی اپدیش، کوئی پیغام موجود ہے؟ کوئی پیغام موجود نہیں۔ لیکن قرآن کی ہدایت تو موجود ہے، آج کے زمانے میں موجود ہے، اور قرآن نے صاف طور پر اعلان کر کے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تحقیق کہ انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اس طرح سے پیدا کیا کہ ہم تمہارے نیٹ ورک سے 24 آور 24 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہرغ کے قریب ہیں۔ اللہ کا نیٹ ورک تم سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ کا نیٹ ورک تم سے اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ اللہ نے اگلی آیت میں فرما دیا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ تم کوئی لفظ نہیں بولتے، ابھی تو تم نے لفظ کو بولنے کا ارادہ ہی کیا ہے۔ اللہ کا نیٹ ورک اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ تمہارے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے، نیٹ ورک فیل ہو جائے گا۔ تم کہیں اور چلے جاؤ، وہاں نیٹ ورک ختم ہو جائے گا۔ بیٹری گم ہو جائے، نیٹ ورک ختم ہو جائے گا۔ موبائل چوری ہو جائے، نیٹ ورک ختم ہو جائے گا۔ ساتھ کمرے میں بند ہو جاؤ، نیٹ ورک ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم، ساری دنیا سے نیٹ ورک توڑ لو، ناطے توڑ لو، اللہ سے نیٹ ورک تمہارا نہیں ٹوٹ سکتا۔ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ اللہ کا نیٹ ورک جڑا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ تمہیں واچ کر رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تم اچھے کام کر رہے ہو تو دیکھ رہا ہے، تم برے کام کر رہے ہو تو دیکھ رہا ہے۔ 7 کمروں میں بند ہو کر گناہ کر رہے ہو، اور یہ سوچ رہے ہو کہ گھر والوں سے چھپا لیں گے، یہ سوچ رہے ہو کہ محلے والوں سے چھپا لیں گے، یہ سوچ رہے ہو کہ شہر والوں سے چھپا لیں گے، یہ سوچ رہے ہو کہ پورے ہندوستان والوں سے یا پوری دنیا سے چھپا لیں گے۔ خدا کی قسم ساری دنیا سے چھپا لیا جائے گا، ساری دنیا سے چھپ جائے گا، لیکن اللہ کے نیٹ ورک سے نہیں چھپنے والا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ تم نے ابھی کوئی لفظ بولا نہیں ہے، ابھی تو بولنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کا نیٹ ورک اتنا تیز ہے کہ اس کو فوراً کیچ کر لیتا ہے۔ یہ نیٹ ورک اتنا تیز کیسے ہے؟ اگلی آیت نے صاف کر دیا اور بتا دیا اذ يتلقى
المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اللہ کا نیٹ ورک تم سے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موبائل بنا دیا ہے. تمہارے موبائل میں تمہارے کاندھوں پر 2 سم فٹ کر دیے ہیں, دونوں شولڈر میں 2 سم ڈال دیے ہیں. تم پیدا ہوئے عن الیمین, تمہارے دائیں جانب ایک فرشتہ بٹھا دیا. تم پیدا ہوئے وعن الشمال, ایک بائیں جانب ایک فرشتہ بٹھا دیا. یہ دونوں فرشتے سم کی طرح کام کر رہے ہیں. تمہارے موبائل میں 2 سم والا موبائل ہے, وہ چاروں طرف ایئرٹیل کا بھی کام کرتا ہے, آئیڈیا کا بھی کام کرتا ہے, لیکن اللہ کا یہ نظام کبھی نہیں ٹوٹتا. یہ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک تمہارے ساتھ رہتا ہے. تم کہیں چلے جاؤ, ہندوستان چھوڑ دو, دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ کا نیٹ ورک تم سے ٹوٹ جائے, خدا کی قسم نہیں ٹوٹ سکتا, خدا را نہیں ٹوٹ سکتا, نہیں ٹوٹ سکتا. تم کچھ بھی کر لو, اللہ کے نیٹ ورک کو توڑنا چاہو نہیں توڑ سکتے. کیا تم یہ کرنا چاہو گے کہ اس کندھے کو الگ کر دو؟ نہیں کر سکتے. تم یہ سوچو گے کہ یہ برائی کو کیچ کرنے والا عن الشمال قعید, برائی کو کیچ کرنے والا فرشتہ اس کو الگ کر دو, نہیں کر سکتے. جہاں تم جاؤ گے, جس جگہ جاؤ گے, 7 کمروں میں بند کرو گے, دنیا والوں سے چھپاؤ گے, اللہ کا نیٹ ورک ظاہر ہے, آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اللہ نے تمہارے اندر 2 سم فٹ کر دیے, 2 فرشتے بٹھا دیے. عن الیمین وعن الشمال قعید, عن الیمین دائیں جانب جو سم بٹھایا, 2 فرشتہ بٹھایا, وہ تمہاری اچھائیوں کو, تمہاری نیکیوں کو نوٹ کر رہا ہے. بائیں جانب جو فرشتہ بٹھایا عن الشمال, بائیں جانب کا فرشتہ تمہاری برائیوں کو کیچ کر رہا ہے. یہ دونوں سم تمہارے ساتھ قیامت میں جب تمہاری برائیوں کی ڈائری کھولی جائے گی تو یہ فرشتہ باہر نکلے گا, کہے گا کہ اللہ اس نے یہ عمل کیا, فلاں جگہ یہ گناہ کیا, فلاں جگہ جھوٹ بولا, فلاں جگہ بدکاری کی, فلاں جگہ زنا کیا, فلاں جگہ شراب پیا. سارے گناہوں کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. تم سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ اللہ نے میرے اندر یہ سم فٹ کیا تھا, کاش میں اس وقت مان جاتا اور ان برائیوں کو نہ کرتا, مولانا کی بات مان لیتا اور برائیوں سے بچ جاتا. اس لیے میرے بھائیوں, جب اس زمین پر چلو تو یقین مان کر چلو, اپنے دلوں میں محفوظ کر کے چلو, اپنے ذہنوں میں ہی محفوظ کر کے چلو کہ جب تم اس زمین پر چل رہے ہو تو اللہ کی نظر تم سے 24 گھنٹے جڑی ہوئی ہے. اللہ کی نظر سے تم دور نہیں ہو سکتے, دنیا والوں سے دور ہو سکتے ہو, خاندان والوں سے دور ہو سکتے ہو, اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو سکتے. اس لیے جب اس زمین پر چلنا تو اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر بڑھانا, کہیں تمہارے قدم برائی کی طرف تو نہیں جا رہے اور برائی کو کیچ کرنے والا فرشتہ تمہارے برائی کو ڈائری میں نوٹ تو نہیں کر رہا اور کل میدان محشر میں تمہاری برائی کی ڈائری کھولی تو نہیں جا رہی. میرے بھائیوں, اللہ کا نظام قرآن کے ساتھ ہے, اللہ کا نظام قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے زندگی کی راہوں میں پرواز چاہیے. ایمان والے بھائیوں سن لو, اے مسلمانوں سن لو, اللہ کے نیک بندوں سن لو, اب نبی نہیں آئیں گے, اب نہیں آئیں گے, اب کوئی نبوت نہیں. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پر مہر لگ گئی. اب آخری نبی محمد الرسول اللہ تھے. آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہی آپ کے ساتھ قیامت تک چلے گی, وہی ہدایت پیش کرے گی, وہی آپ کی عزت و بقا کا سامان ہوگی, وہی آپ کی ترقی کا سامان ہوگی, وہی آپ کی راہوں میں پرواز کا سامان ہوگی. اگر اسے اپنی نسلوں میں نہیں اتارا, اپنے بچوں میں اس قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو میرے بھائیوں بزرگوں, حالات بد سے بدتر ہیں, نازک حالات ہیں. ذلت کے اسباب سامنے ہیں, ذلت کے سامان سامنے ہیں, سب نظر آ رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. خدا را کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے. اللہ کے بندوں, کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے. یہ نبی کی سیرت سے جڑی ہوئی بات کہ قیامت تک اللہ کے نبی پر قرآن کو نازل فرما کر نبی کی یتیم امت کو بتایا گیا کہ اگر نبی کی یتیم امت ہدایت چاہے, رہنمائی چاہے تو اللہ کی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے. ایک بڑی عجیب بات یاد آتی.
ایک بہت مالدار شخص تھے، اللہ نے ان کو بہت بڑی دولت سے نوازا تھا۔ مالداروں کی دنیا ہے، یہ روشنی، یہ چکا چوند، یہ عمارتیں، یہ شہرتیں سب فنا ہونے والی۔ انسان کرتا ہے اپنی نسل کے لیے، دولت جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 2 گز کی زمین میں جا کر لیٹتا ہے، 2 گز کی زمین میں، 2 گز کی مٹی میں جا کر سوتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ایک بہت بڑا مالدار شخص، اللہ نے اسے بڑی دولت سے نوازا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا خوبصورت انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا۔ ایک مولانا ان کے پاس پہنچے، مولانا نے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے؟ تو ان صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا کہ میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ بہت ٹشن میں سینہ چوڑا کر کے جواب دیتے ہیں کہ میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے۔ مولانا نے کہا بہت اچھی بات ہے، انگلش میڈیم میں ضرور پڑھائیے، لیکن اپنے بچے کے سینے میں قرآن ضرور اتاریے تاکہ بڑوں کے ادب و احترام کو سمجھ سکے، انسانی تہذیب و تمدن، اس کی عزت و بقا کو سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا ٹشن میں آ کر کہ مولانا صاحب یہ دقیانوسی باتیں آپ کہیں اور کیجئے گا، میں اپنے بچے کو قرآن پڑھوا کر، تراویح سنوا کر اور رسید ہاتھ میں تھما دوں چندے کے لیے؟ یہ میری اتنی بڑی دولت، میرے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں، میری شہرت، یہ کہاں جائیں گی؟ یہ سب اسی کے لیے تو ہے، تو مجھے نہیں ضرورت کہ 7,000 کے امام کے پاس بھیج کر اپنے بچے کی تربیت کا سامان کروں۔ وہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اور اگر آپ کو ابھی ثبوت چاہیے تو دکھا دوں ثبوت؟ مولانا نے کہا کہ دکھائیے۔ کہا دیکھیے ابھی اپنے بچے کو بلاتا ہوں، کیا کہے گا سنیے۔ بلایا اپنے بچے کو، بیٹے ادھر آؤ۔ بچہ آیا اور زور سے بولتا ہوا ہے پاپا پاپا۔ مولانا نے کہا کہ دیکھیے کم سے کم اپنی تہذیب، اپنا کلچر باقی رکھیے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کا جنازہ مت نکالیے۔ یہ جو لفظ بول رہا ہے پاپا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں ابا جان ہوا کرتے تھے، پہلے کے زمانے میں ابو جان ہوتے تھے، والد محترم ہوتے تھے۔ اب والد محترم کا زمانہ نہیں رہا، ابا جان کا زمانہ نہیں رہا، ابو جان کا زمانہ نہیں رہا، اب ماڈرن دور آیا ہے، مغربی تہذیب کا دور آیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بچے کو سکھا دیا کہ اب تم مجھے ابو جان، ابا جان، والد محترم، ابو، یہ سب مت کہنا، یہ اولڈ فیشن ہے، اب تم مجھے پاپا کہنا، پاپا۔ مولانا نے قرآن کی آیت پڑھی اور سمجھایا کہ اس مغربی تہذیب، مغربی کلچر کو اپنانے کے چکر میں اپنا نقصان مت کریے، مگر ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا کا کام سمجھانے کا تھا، سمجھا کر واپس چلے آئے۔ وہ صاحب مانے نہیں، دن گزرے، رات گزری، بچہ بڑا ہوا اور بڑے دھوم دھام سے انہوں نے شادی کی۔ شادی کے بعد بیوی گھر میں آ گئی۔ باپ نے اب سوچا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سارا بزنس کا امپائر بچے کو تھما دیا کہ بیٹے اب تم بزنس سنبھالو۔ بچہ بزنس سنبھالنے لگا اور باپ اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے لگا۔ تیز سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ رات کو 11 بجے بیٹا آفس سے گھر آتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہنے لگی کہ آپ کو کچھ پتا ہے، میں بہت دنوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے والد ہیں، آپ کے پاپا ہیں، یہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں، مجھے واچ کرتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یا تو اپنے
पापा को इस बेडरूम से निकाल के बाहर जो कोने में नौकरों का कमरा है वहां डाल दीजिए, वरना मैं अभी चली मायके, मैं अभी चली मायके, अभी जा रही हूं। जाहिर सी बात है बच्चे पे मगरबी तहजीब का असर था, मॉडर्न कल्चर का असर था। बच्चा उसी वक्त रात में अपने बाप के कमरे में गया, दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। बाप ने दरवाजा खोला, कहने लगा बेटे कैसे आना हुआ? कहने लगा अब्बा, पापा, आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी बीवी पे नजर रखते हैं, आप मेरी बीवी को वॉच करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको जरा सा भी एहसास नहीं कि मेरी बीवी अकेले रहती है, आप उस पर नजर रख रहे हैं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अभी इसी वक्त आप इस बेडरूम से निकलिए और बाहर जो नौकरों का कमरा है वहां जाकर रहिए। बाप ने सुना तो हैरत की इंतहा न रही। कहने लगा बेटे, ये सारा बिजनेस मेरा है, ये बंगला, ये कोठी, ये गाड़ी, ये सब मेरा है, और तू मुझे ये कह रहा है, और वो भी अपनी बीवी के चक्कर में। बेटे तुझे पता नहीं है कि तेरे लिए मैंने कितनी मेहनत की है, ये सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा ये आपका था, अब मेरा है, और मैं अपनी बीवी को नाराज नहीं कर सकता, अपनी बीवी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए अभी फैसला कर लीजिए। अगर आप बाहर के कमरे में ना गए तो मेरी बीवी घर छोड़ के चली जाएगी। बाप के आंखों में आंसू आ गए, सारो कतार रोने लगा। और उस वक्त मौलाना की वो बात याद आई, कुरान की वो आयत याद आई जिसमें कुरान ने कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में कहता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, इन दोनों में से कोई एक, तो इनको डांटो मत, इनको फटकारो मत, इनसे नरम बात करो, मीठी बात करो, और इनकी खिदमत करते रहो और इनके लिए दुआएं करते रहो कि या अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू इस तरह रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश पर रहम फरमाया था। अब उसको वो बात याद आई कि काश मैंने अपने बच्चे को कुरान से रास्ता करा दिया होता। लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है ना, इट्स टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन, कि अब पछतावत क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करता बेचारा, मजबूर था। कहने लगा कि बेटे आज तुझे अपनी बीवी की आंखों के आंसू नजर आ रहे हैं, जब तू रोता था तो शहर के दुकानों के सामान तेरे कदमों में डाल देता था ताकि मेरा बच्चा चुप हो जाए। तुझे अपने बाप के आंखों के आंसू नजर नहीं आ रहे? बेटे ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा फैसला है, अभी इसी वक्त आप चले जाइए। बाप बेचारा मजबूर था, बेडरूम से निकला रोते हुए, नौकरों के कमरे में जाकर रहने लगा। दिन गुजरे, रात गुजरी, अगले साल फिर सर्दी का मौसम आया, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बेटा ऑफिस से घर आता है, आज बीवी दहाड़े मार मार कर रो रही है, और शौहर के आते ही कहती है कि आज फैसला कर लो, इसी वक्त फैसला करो, या तो तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूंगी। अभी फैसला कर लो, इसी वक्त, या तो तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। शौहर ने पूछा क्या हुआ? बीवी ने कहा कि तुम्हारे पापा की नजरें अभी मुझ पर ही हैं, वो मुझे अब भी वॉच कर रहे हैं, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं मायके, या तो अभी इसी वक्त अपने बाप को अपने घर से निकालो, मैं कुछ नहीं जानती। और ये रहा मेरा ब्रीफकेस तैयार है, मैंने सामान पैक कर लिया, मैं अब नहीं आऊंगी। बेटे ने सुना
تو اتنا غصہ آیا کہ غصے کے مارے فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا, باپ نے دروازہ کھولا اور باپ کو اسی وقت اپنا فرمان سنایا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ میری بیوی پر نظر نہ رکھیے, پھر بھی آپ میری بیوی پہ نظر رکھتے رہے, اس لیے اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسی وقت آپ گھر سے باہر نکل جائیں, اسی وقت گھر سے باہر نکل جائیے. ذرا سوچئے اس باپ پر کیا گزری ہوگی, اس باپ پر کیا گزری ہوگی جس بیٹے کے لیے ساری دولت, عیش و عشرت کے سامان جمع کر دیے, آج وہی بیٹا دھتکار رہا ہے. اس باپ نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے بیٹے, میں تیری بیوی پر نظر اس لیے رکھتا ہوں کہ جب تو آفس چلا جاتا ہے تو تیرے جانے کے بعد یہ کسی سے فون پر بات کرتی ہے گھنٹوں, تیرے جانے کے بعد بات کر کے یہ نکل جاتی ہے اور تیرے آفس سے لوٹنے سے کچھ دیر پہلے واپس آتی ہے, کچھ دیر پہلے واپس آتی. اور حد تو یہ ہو گئی کہ کل میں نے اس کا پیچھا کیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچا تو ایک گارڈن میں یہ کسی غیر مرد سے مل رہی تھی. اس نے مجھے دیکھ لیا تو اس نے سوچا کہ باپ ساری بات میرے شوہر کو بتائے, اس سے پہلے میں مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنے شوہر کو ورغلا لوں. بیٹے اس نے تجھے پھنسایا ہے, میں نے تیری بھلائی میں اس پہ نظر رکھی, تیری بھلائی میں یہ کام کیا. بیٹے نے سنا تو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ باپ کو لگا دیا. کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی, میری بیوی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تاکہ میں آپ کو گھر سے نہ نکال سکوں. اللہ اکبر, بڑی عبرت کی بات ہے. اس باپ کا سینہ پھٹ پڑا, زار و قطار رونے لگا. یہ وہ باپ تھا جس نے اتنا فخر کیا تھا کہ میرے پاس دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, عیش و عشرت کے سامان ہیں. یہ وہ باپ آج لاچار کھڑا ہے. اور یہ سارا واقعہ اس کا 10 سال کا پوتا سب دیکھ رہا ہے کہ میرا دادا رو رہا ہے. اب اس بوڑھے باپ نے اندازہ لگا لیا کہ میرا بیٹا ظالم ہو چکا ہے, یہ مجھے نکال کر ہی دم لے گا. تو اس نے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ بیٹے تیز سردی کا موسم ہے, مجھے رات تک رکنے دے, صبح سویرے چلا جاؤں گا. بیٹے نے کہا کہ نہیں, میری بیوی جانے کو تیار بیٹھی, ابھی نکل جائیے. باپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا کہ بیٹے مجھے کوئی پرانا کمبل دے دے تاکہ اس کمبل کو اوڑھ کے کہیں فٹ پاتھ پہ رات گزار لوں, اور کل صبح سے میری روزی اور زندگی کا مالک اللہ ہوگا. کاش کہ میں نے اس مولانا کی بات کو سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جب اس نے کمبل کی درخواست کی بیٹے سے تو بیٹے نے اپنے 10 سال کے اس بچے سے کہا کہ جاؤ فنا کمرے میں کونے میں کمبل پڑا ہے, پرانا کمبل ہے, لے آؤ اور اپنے دادا کو دے دو, لے آؤ لا کر دے دو. بچہ بڑا ہوشیار تھا, کمرے میں پہنچا, کمبل لیا, لا کر اس نے کمبل کے پھاڑ کر آدھے آدھے 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا دادا کو تھمایا اور روتے ہوئے کہا کہ دادا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو روک سکوں, میں ابھی لاچار ہوں, چھوٹا ہوں, اور میں آپ کی اس طرح ذلت ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا. دادا چلے جائیے, اللہ آپ کا محافظ, اللہ جس حال میں رکھے گا آپ کو خوش رکھے گا. یہ لے لیجئے اور چلے جائیے. بیچارہ بوڑھا باپ رات کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں روتا بلکتا آدھا کمبل لے کر گھر سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد اس ظالم باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ظلم کیا کہ اپنے باپ کو گھر سے رات میں نکال دیا. میرے باپ نے ایک پرانا کمبل مانگا تو تو نے کمبل لا کر دیا, وہ بھی آدھا پھاڑ کر آدھا رکھ لیا اور آدھا
دادا کو دے دیا. ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ آدھا کمبل رکھ لیا، آدھا دے دیا، پورا ہی دے دیتا تاکہ پورے کمبل کا استعمال کر لیتے. اس بچے نے اتنا پیارا جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا کہ آج کے اس مجمع کے لیے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں، خدا کی قسم اگر اب بھی نہ سنبھلے تو حالات بہت نازک ہیں، پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بچہ کہنے لگا کہ ابا آپ جواب چاہتے ہیں تو سنیے، کل میں بڑا ہو جاؤں گا. باپ نے کہا ہاں بالکل. کہا میں انگلش میڈیم میں پڑھوں گا. کہا ہاں بالکل. کہا کہ پڑھنے کے بعد آپ میری شادی دھوم دھام سے کرائیں گے. کہا ہاں بالکل. کہا کہ جب میری شادی ہوگی تو میری بیوی گھر آئے گی. کہا ہاں بالکل. کہا کہ آپ اس بیڈ روم میں جہاں دادا آرام کرتے تھے آپ اس میں رہیں گے. کہا ہاں بالکل. کہنا کیا چاہتا ہے؟ آخر کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ جواب سننا ہے تو اتنا ہی جواب دیجئے، سوال مت کیجئے. بیٹے نے کہا کہ آپ اس بیڈ روم میں آرام کریں گے. کہا ہاں بالکل. کہا کہ کل میں آفس سنبھال لوں گا. کہا ہاں بالکل. کہا کہ جب میں تیز سردی کے موسم میں آفس سے گھر آؤں گا تو میری بیوی بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے گی جیسے میری امی نے بہائے، میں نے دیکھا. اس وقت میں آپ کو اس بیڈ روم سے نکال کے نوکروں کے کمرے میں ڈال دوں گا. باپ نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ حقیقت ہے، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ حقیقت ہے. آپ کو میں نوکروں کے کمرے میں ڈال دوں گا، پھر اگلی سردی میں میری بیوی پھر مگرمچھ کے آنسو بہائے گی اور فیصلہ کرے گی کہ میں جا رہی ہوں مائکے، اپنے باپ کو گھر سے نکالو ورنہ میں چلی مائکے، جیسے میری امی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے. اس وقت میں آپ کو گھر سے باہر نکالوں گا رات کے تیز سردی کے موسم میں، جیسے آپ نے دادا کو گھر سے نکالا. اس وقت آپ مجھ سے کمبل مانگیں گے جیسے دادا نے کمبل مانگا. تو خدا کی قسم یہ آدھا کمبل آپ جیسے ظالم باپ کے لیے بچایا ہے کہ اس وقت یہ کمبل آپ کو تھما دوں گا. میرے بھائیوں، وقت کی ضرورت ہے، یہ پکار ہے، یہ الغار ہے. قرآن لائیے اپنی نسل میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری طور پر آ گئے. قرآن نہیں ہے ہماری زندگیوں میں تو ذلت کے سامان ہے. کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بات کرنے والا؟ کوئی ہے حقیقت بیانی کرنے والا؟ ہے یہی بیچارے مسجدوں کے امام ممبر پر کھڑے ہو کر بیچارے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بنا بغیر آپ کے معافی ضمیر کو جگاتے رہتے ہیں. تاریخ پڑھیے، کسی تفصیلی بات کی طرف نہیں جانا. وقت کو سمجھیے، حالات کی نزاکت کو سمجھیے. اور میں نے جو خطبے کے درمیان شعر کہا کہ ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، ہمیں ہے جس نے اندھیرے میں چراغ جلایا ہے. ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، خود ایک تجلی کے محتاج ہیں. آج محتاج ہو گئے. کیوں محتاج ہوئے؟ کیونکہ قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. قرآن کی آئیڈیالوجی، قرآن کا مینیفیسٹو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. قرآن کا طریقہ کار ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ہمیں نے بخشی ہے تاریکیوں کو ضیاء، خود ایک تجلی کے محتاج ہے. روشنی دینے والے کو کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے، ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے. اور وہ قرآن کا دیا ہے، وہ قرآن کا پیغام ہے، وہ قرآن کی روشنی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نوجوان نسل میں قرآن پیدا کیجئے تاکہ وہ بڑا ہو کر بڑوں کے ادب و احترام، انسانی عزت و بقا، تہذیب و تمدن کو سمجھنے والا بنے. دنیا میں خوب ترقی کرے، خوب بزنس کرے، بیرسٹر بنے، ایڈوکیٹ بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، اسکالر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن مین آئیڈیالوجی، مین مینیفیسٹو وہ قرآن ہے.
اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے جڑی ہوئی چیز ہے اور قیامت تک ختم نہیں ہونے والی. اگر اس پر عمل ہوا تو خدا کی قسم مسلمانوں کو عزت کی طرف لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ورنہ عزت کی تلاش کرتے رہو گے, ذلت کے گڈھوں میں تو گر جاؤ گے. عزت نہیں مل پائے گی جب تک قرآن کو صحیح طریقے پر نہیں اپناؤ گے, صحیح انداز میں نہیں اپناؤ گے. میں نے نہیں کہا کہ آپ کو کہ اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے, اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے, اپنے بچوں کو پروفیسر مت بنائیے. میں نے نہیں کہا. میں خود بھی الحمدللہ, آپ نے مولانا کی زبان سے سنا, میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی دنیاوی علوم سے آراستہ ہوں. حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ دین و دنیا دونوں سے آراستہ کرایا. میں نے حالات دیکھے ہیں, نتائج دیکھے ہیں, ریزلٹس دیکھے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ میں فورٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دیوپال سنگھ, آج کل وہ نیدرلینڈ میں ہیں, جب ان کے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے پہنچا تو کہنے لگے کرتے پجامے میں پڑھنے آئیں گے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ہمارے یہاں تو پہلا نمونہ ایسا ہوگا. میں نے کہا کہ آپ میرے رزلٹ کو دیکھیے, انٹر کے مارکس کو دیکھیے, اس بہاف پہ لے لیجئے. کہنے لگے ٹھیک ہے, سفارش اتنی بڑی ہے کہ میں آپ کا ایڈمیشن لے لیتا ہوں. انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد 10 دنوں تک مجھ پر نظر رکھتے رہے. 2-3 ٹیچر انہوں نے لگا دیے کہ ان پہ نظر رکھو, دیکھو. 10 دنوں تک انہوں نے مجھے دیکھا کہ کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. خدا کی قسم 11ویں دن کلاس روم میں آئے, مجھے بلایا, میرا ہاتھ پکڑا اور سیمینار ہال میں لے گئے, پوڈیم پر کھڑا کیا, سارے بچوں کو بلایا, بچیوں کو بلایا, سارے ٹیچر کو بلایا, اور یہ کہا برجستہ اعلان کر کے کہ میں اسلام کے بارے میں غلط سوچ رکھتا تھا. اگر آپ کو اسلام کی صحیح پہچان کو دیکھنا ہو تو اس بچے کو دیکھ لو. یہ کیا تھی؟ یہ قرآن کی تربیت, قرآن کی روحانیت تھی. میرے بھائیوں, بڑے عجیب حالات آتے ہیں, بڑے عجیب حالات. جب تک قرآن نہیں آئے گا تو زندگی میں کامیابی نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. دیر تو نہیں ہوئی, دیر تو نہیں ہو رہی ہے, ابھی وقت. آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں. ایسا ہوا, کٹیہار میڈیکل کالج, جس کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اشفاق کریم, انہوں نے ایک سیمینار کروایا, ایڈوکیشنل سیمینار, تعلیمی بیداری سیمینار. مجھے دعوت دی. میں راجدھانی ایکسپریس سے میں نے ٹکٹ کروایا, میں چلا. جب دلی اسٹیشن پہ پہنچا اور اپنی برتھ پہ پہنچا اور اپنا سامان ایڈجسٹ کیا تو میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی, لگ بھگ 40 سال ان کی عمر ہوگی. انہوں نے مجھے دیکھ کے چھیڑا, طنز کیا. کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے کہ کرتا پاجامے والے کو, داڑھی والے کو انگلش نہیں آتی. تو میں نے دائیں بائیں دیکھا چاروں طرف, تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھے ہی کہہ رہی ہیں, میں ہی ہوں کرتا پاجامے والا اور داڑھی والا. میں نے کہا میڈم آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی ہاں آپ ہی کو تو کہہ رہی ہوں, یہاں کوئی اور ہے؟ آپ ہی تو ہیں. میں نے کہا کیا بات, خیریت تو ہے؟ کہنے لگی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ کرتا پاجامے والے کو, داڑھی والے کو انگلش نہیں آتی. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگی ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دلی اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑی تھی, میرے سے آگے ایک کرتا پاجامے داڑھی والا کھڑا تھا, اس کو ٹکٹ لینے کے لیے فارم فل کرنا تھا, بھرنا تھا, اس سے فارم تک نہیں بھرا گیا. تو میں کیسے کہہ دوں کہ کرتا پاجامے والے کو, داڑھی والے کو انگلش آتی ہے؟ میں نے کہا میڈم آپ کا سفر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ کہنے لگی میں کٹیہار کی رہنے والی ہوں, میرا بیٹا دلی میں سروس کرتا ہے, میں دلی آتی ہوں بیٹے سے ملنے, پھر واپس چلی جاتی ہوں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں نے کہا جبھی تو غلط فہمی میں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے فیصد کی تعداد میں کرتا پاجامے والے انگلش جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے تو دلی سے کٹیہار میں ہی سارے ہندوستان کا فیصلہ کر لیا. کہنے لگے آپ جواب تو ایسے دے رہے ہیں جیسے بڑے خود 30 مارکہ بیٹھے ہو.
میں نے کہا جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے, آپ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. کہنے لگے پوچھ لوں. میں نے کہا بالکل پوچھیے. کہنے لگے مجھے امید تو نہیں ہے. تو میں نے کہا مت پوچھیے. کہنے لگے نہیں پوچھنا تو پڑے گا, پوچھنا تو پڑے گا کیونکہ آپ نے تو جواب دیے ہیں, اب تو جاننا پڑے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو کرنا پڑے گا, اس لیے سوال تو پوچھوں گی. میں نے کہا پوچھیے. بڑی نا امیدی کے ساتھ, یقین ہی نہیں تھا انہیں. کہنے لگی میں سوال پوچھتی ہوں. میں نے کہا سوال پوچھنے سے پہلے میری ایک شرط ہے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آج کے بعد کسی کرتا پاجامے والے کو, داڑھی والے کو دیکھ کر آپ طنز نہیں کریں گی. اگر میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا تو, آپ کو اطمینان بخش جواب دیا تو وعدہ کیجئے کبھی نہیں چھیڑیں گے. کہنے لگی ضرور وعدہ کرتی ہوں. میں نے کہا آپ سوال پوچھیں. اب انہوں نے سوال پوچھا. پہلا سوال بڑی نا امیدی کے ساتھ. کہنے لگی فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ٹیک اے شارٹ انٹروڈکشن اباؤٹ یور سیلف اونلی, کہ میں آپ کا سب سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف لینا چاہتی ہوں صرف آپ کے بارے میں. یہ ان کا سوال تھا پہلا. اللہ کا شکر احسان, قرآن کی روشنی سینے میں موجود, والد محترم کی دعائیں, حضرت حاجی صاحب کی محبت زندگی میں موجود. میں نے ان کو جواب دیا اور بتایا ویل دس از مشہود الرحمان شاہین جمالی. آئی بلانگ ٹو میرٹھ, دیٹس مائی نیٹو ٹاؤن. As far as my qualification concerned, I have completed Hafiz Quran, mashallah. I have completed Alim class, mashallah. And I have completed software engineering from UPTU University, Lucknow. چھوٹا سا سوال تھا, چھوٹا سا جواب. میں نے ان کو بتایا کہ میرا نام مشہود الرحمان شاہین جمالی ہے, میں میرٹھ شہر کا رہنے والا ہوں, وہ میرا پیدائشی شہر ہے. جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے, میں حافظ قرآن بھی ہوں ماشاءاللہ, عالم بھی ہوں ماشاءاللہ, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اتر پردیش ٹیکنیکل یونیورسٹی لکھنؤ سے. اب جواب سنتے ہی کہنے لگی آئی ایم امپریسڈ ود یو, میں آپ سے بہت متاثر ہوں. میرے بھائیوں, اس کے بعد تو انہوں نے سوالوں کی لڑی لگا دی. 1 گھنٹے تک سوال پوچھتی رہی, 1 گھنٹے تک سوال پوچھتی رہی, اور اللہ کا شکر احسان میں ان کو جواب دیتا رہا. اگر میں ان سارے سوالوں کو آپ کو بتاؤں تو 1 گھنٹے کا وقت اور چاہیے, جو کہ وقت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے, کیونکہ 10 بج چکے ہیں اور ابھی کھانا بھی تناول فرمانا ہے. حاجی صاحب کو بھی بھوک لگ رہی ہے, اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں. آخر میں اس نے 2 سوال پوچھے جو ساری دنیا پوچھتی, وہ بتانا مین مقصد ہے. آخر کے 2 سوال جو ساری دنیا پوچھتی ہے, اور یہ سند ہے پوری دنیا کے لیے. آخر میں 2 سوال اس نے پوچھے, جس میں سے پہلا سوال اس کا یہ تھا واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام, واٹ از دا رول آف اسلام, واٹ از دا وانٹ آف اسلام. آخر میں پوچھا. جب اس کو اطمینان ہو گیا تب وہ آئی اسی موضوع پر جس پر ساری دنیا آتی ہے. اس نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام, واٹ از دا رول آف اسلام, واٹ از دا وانٹ آف اسلام, کہ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے, اسلام کا تعارف کیا ہے, اسلام کا رول کیا ہے, اسلام چاہتا کیا ہے. اللہ کا شکر احسان, تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کے معافی ضمیر کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں جواب دیا اور انہیں بتایا کہ اسلام از اٹرنل لا of the nature of man and its various injection. I'm just at one thing that every gulf of oppression, prejudice, evil-mindedness and bad blood that divide man from man may be bridged, and that man may attain to such a high level of the unity and brotherhood where nothing but the unity of God reigns supreme. میں نے ان کو بتایا کہ اسلام فطرت انسانیہ کا ایک ابدی قانون ہے جس کے تمام احکامات اور اشارات کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہمی اختلاف
جس نے انسانوں کو انسانوں سے الگ کر رکھا ہے، جس نے بھائی کو بھائی سے الگ کر رکھا ہے، جس نے باپ کو بیٹے سے الگ کر رکھا ہے، جس نے ماں کو بیٹی سے الگ کر رکھا ہے، جس نے پڑوسی کے درمیان اونچ نیچ، ذاتی برادری، بھید بھاؤ کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، جس نے دھرم کی بنیاد پر دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، جس نے مذہبی لڑائیاں پیدا کر رکھی ہیں، اسلام کی پریباشا، اسلام کا چاہنا، اسلام کا رول یہ ہے کہ ان تمام اونچ نیچ، ذاتی برادری، بھید بھاؤ کی دیواروں کو گرا کر ساری انسانیت کو محبت کے دامن میں پرو لے۔ جب انہوں نے جواب سنا تو کہنے لگی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسلام ہر مذہب کے انسانوں کو گلے لگاتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ انگلیاں ادھر کیوں اٹھائی جاتی؟ اب وہ اسی مدعے پر آئی جس پر ساری دنیا آتی۔ آخر کیا باتیں انگلیاں ادھر کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اور ان کا دوسرا سوال تھا I have listened about the Islam is the way of terror۔ وہی سوال ہے جو دنیا پوچھ رہی، اس نے بھی پوچھا کہ آپ نے اسلام کی پریبھاشا بتائی، اسلام کا تعارف پیش کیا، بہت امپریس ہوئی، متاثر ہوئی، لیکن میرے بھائی مجھے اتنا بتائیے کہ آخر انگلیاں ادھر کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ I have listened about the Islam، میں سنتی ہوں اسلام کے بارے میں، اسلام is the way of terror، کہ اسلام خوف کا راستہ بتاتا ہے۔ میں نے کہا میڈم، جواب دیا، میڈم you have listened wrong، آپ نے غلط سنا ہے۔ اسلام is the way of peace، اسلام امن و شانتی کا پیغام ہے، اسلام انسانیت کا پیغام ہے، اسلام مذہبی رواداری کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام انتم سندیشٹا محمد الرسول اللہ کا پیغام ساری انسانیت کے لیے محبت کا ہے۔ تو کہنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، ادھر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اب جو انہوں نے یہ بات کہی تو ٹھیک اسی وقت اردو کا ایک شعر، اس کو میں نے انگلش میں کنورٹ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، اور ان کے اس سوال پر جواب دیا۔ کہا نوٹ مائی فیس آف ایک نیارو، نوٹ مائی فیس آف ایک نیارو، یو ہیو سین می اے بروکن مرر، میرے چہرے پہ نہ تھیں اتنی خراشیں یارو، میرے چہرے پہ نہ تھیں اتنی خراشیں یارو، تم نے ٹوٹا ہوا آئینہ دکھایا ہے مجھے۔ اسلام کی چادر میں کوئی خراش نہیں تھی، اسلام کی چادر میں کوئی داغ نہیں تھا، اسلام کی چادر پھٹی ہوئی نہیں تھی، تم نے اسلام کی چادر کے سامنے اپنے دل کا ٹوٹا ہوا آئینہ کیا تو تمہیں اسلام کی چادر داغدار نظر آئی، اسلام کی چادر پھٹی ہوئی نظر آئی، اسلام کی چادر آپ کو کئی نشانوں میں نظر آئی، لیکن اگر تم اپنے دل کا صاف ستھرا آئینہ اسلام کی چادر میں سامنے کرو، دل کا صاف ستھرا آئینہ اسلام کے سامنے کرو، تو اسلام کی چادر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محبت کے دامن میں پروتے ہوئے نظر آئے گی، اسلام کی چادر محبت کا پیغام دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ غلطی میڈم ہماری نہیں ہے، یہ غلطی آپ سب کی ہے کہ اسلام کی چادر کے سامنے دل کا صاف ستھرا آئینہ نہیں کرتے۔ اسلام آیا اسی لیے ہے کہ انسانیت کا پیغام دے دے، محمد الرسول اللہ آئے اس لیے تھے کہ مانوتا کا سندیش دے دے۔ اسلام کی چادر کے سامنے جب دل کا ٹوٹا ہوا آئینہ کیا تو دل ٹوٹا تھا تو اسلام کی چادر ٹوٹی ہوئی نظر آئی، دل پھٹا ہوا تھا اسلام کی چادر پھٹی ہوئی نظر آئی، دل میں داغ تھا تو اسلام کی چادر داغدار نظر آئی۔ ارے دل کا صاف ستھرا آئینہ تو کرتے تو اسلام لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محبت کے دامن میں پروتے ہوئے نظر آتی۔ میرے بھائیوں، جب انہوں نے جواب سنا تو کھڑی ہو گئیں، کہنے لگے آئی ایم امپریسڈ ود یو، میں آپ سے متاثر ہوئی، آئی وانٹ ٹو ٹیک یور موبائل نمبر اینڈ ایڈریس، میں آپ کا ایڈریس اور موبائل نمبر لینا چاہتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو بتا دوں، اسلام کے بارے میں جانوں، انہیں بتا دوں کہ اسلام غلط نہیں ہے، اسلام کو غلط سمجھنے والے غلط ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، وقت کی ضرورت ہے، پکار ہے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ میرے سینے میں قرآن نہیں ہوتا، قرآن کی تربیت نہیں ہوتی تو کیا میں مطمئن کر پاتا؟ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، اس نازک دور میں، ان نازک حالات میں قرآن کو سینے سے لگائیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے،
قرآن کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع ہوا تھا پچھلی تقریر میں، اور آپ کی سیرت سے چلتا ہوا جو قرآن تک پہنچا ہے، اور چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن تو ایک ایسا موضوع ہے جس پر ساری رات بات کی جائے تو ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو یہیں پر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ادھوری بات یہیں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگلی بار جب آپ کے محبت کے نتیجے میں حاضری ہوگی تو قرآن کی اگلی کڑی پھر انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ قرآن کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ چند گھنٹوں میں کام نہیں چلنے والا۔ بس جاتے جاتے چونکہ آپ کے چہروں پر، آپ کے دلوں میں ایک تشنگی نظر آ رہی ہے، اس لیے اس تشنگی کو کچھ دنوں کے لیے، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے، جب اللہ کی توفیق ہوگی اور جب حاضری ہوگی، جب تک کے لیے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت لوں گا، اور وہ شعر یہ ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو دیکھو، بادشاہ وقت ہے، غلام نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں یہودی کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے، امیر المومنون آ رہا ہے۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب تمہارا نمبر آ گیا، تم بیٹھو، میں نکیل پکڑ کے چلاؤں گا۔ غلام کہنے لگا حضور کیسی بات کرتے ہیں آپ، بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ غلام تو اوپر بیٹھا ہے اور بادشاہ نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، حضور ایسا مت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے، اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے، اس لیے نمبر تمہارا ہے، اب تم بیٹھو۔ یہ انداز ہے۔ آج مسلمانوں کو اللہ ذرا سی دولت دے دے تو بڑی اکڑ آ جاتی، بہت اکڑ آتی، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتا ہے، فخر کرتا ہے، ڈرائیور کو لیتا ہے، آگے بٹھاتا ہے، اور فیشن میں مغربی کلچر کو دیکھتے ہوئے خود پیچھے بیٹھتا ہے، اور الٹی سیدھی گالیاں بکتے ہوئے، میں نے خود دیکھا ہے، میرے تجربے کی بات، الٹی سیدھی گالیاں، نہ تہذیب، نہ عزت، نہ عظمت، کہ کس کی امت ہے، کس طرح زندگی جینی ہے، اپنے دولت کے اکڑ میں ہے۔ خدارا یہ نہیں بچنے والی۔ امیر المومنین عمر فاروق کی زندگی سے سبق حاصل کیجیے۔ میرا یہ شعر کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم وہ رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، ہم وہ رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والا کبھی گھبرایا حالات سے؟ بتائیے فیصلہ کر کے، کبھی گھبرایا؟ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے سینے میں اللہ ہو، وہ کبھی گھبرائے گا؟ میرا اگلا مصرع کہ کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر، میرا یہ مصرع کہ کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم وہ رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، اور کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر، ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں، ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں۔ اور اگلا مصرع میں ساری دنیا میں کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں، خاص کر اخبار والوں سے کہتا ہوں اس کو چھاپو، میڈیا والوں کہتا ہوں اس کو چھاپو، کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا۔ اور یاد رکھنا، ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں، اور اس کی تاریخ ہے۔ اور تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا
پچھلی تقریر میں نے بتایا تھا، تو آپ سب سے پہلے جب آئے تو نودو پہاڑی پر آئے، نودو پہ، نودو پہاڑی پر آپ تشریف لائے، اور وہ ہندوستان میں تھا۔ تو ہمارے ابا کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے، اور ان کی اولادیں حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے، حاجی صلاح الدین صاحب جن کے خلیفہ ہیں۔ 17 صحابہ اور 6 نبیوں کی قبر کا ذکر ہے ہندوستان میں، تاریخ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے روکا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے روکا ہے۔ تو اپنے وطن سے وفاداری تو ہماری رگوں میں ہے، اور روایت میں نہیں ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، کون روک سکتا ہے؟ اور کیا تاریخ نہیں پڑھی؟ آپ چلے جائیے جلی کوٹھی کے پاس، شہید اسمارک ہے، شہید اسمارک کا جو پتھر بنا ہوا ہے اس پر 82 نام لکھے ہیں جنہوں نے اپنے 85 ہے، میرے نظر میں 82 ہے، لیکن چلو بھائی صاحب کہہ رہے 85 نام، جس میں 82 میں سے 55 نام مسلمانوں کے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یا 65 نام کہہ لیجیے۔ تو ہماری تو تاریخ بھری ہوئی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ جا کر دیکھیے کبھی، ان ناموں کو گنیے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے۔ تو ہم بائی چانس انڈین نہیں، بائی چوائس ہم نے چنا ہے۔ جو لوگ گئے ہمیں نہیں مطلب، ہم نہیں جانتے کون ہے کیا ہے، ہمیں اپنے ملک سے مطلب ہے، ملک کی ترقی سے مطلب ہے۔ اور میرا یہ مصرع قرآن کے توسط سے ہے کہ وفاداری وطن سے ہو، یہ اسلام کہتا ہے۔ ملے گی منزل مقصود، یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم وہ رہنما رکھتے ہیں، وہ سلطان رکھتے ہیں، اور کمی ہونے نہ پائے حوصلوں میں، اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں۔ اور وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ایک ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ایک ہندوستان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ قرآن کے سبب ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کے سبب ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے تو دنیا کی تاریخ انہوں نے مکمل کی ہے۔ ملک کے لیے قربانی کا معاملہ ہو یا امت کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہو، یہ قرآن پڑھانے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ سے جاتے جاتے اپنی ادھوری بات چھوڑتے ہوئے اس شعر کے ساتھ جو پیش کی، اس کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہوئے یہ عہد لیتا ہوں کہ اپنے نوجوان نسل میں قرآن پیدا کیجیے، قرآن پیدا کیجیے، بند کیجیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آشیانہ کالونی کا جو نالہ ہے، اس سے آگے کسی چائے کی دکان ہے، رات کو 3 بجے تک ہمارے نوجوان بیٹھ کر لغویات، غلو والی باتیں کرتے ہیں۔ ہاپور اڈے کے راستے پر کتنا سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی اسٹنٹ بازیاں کرتے ہیں۔ چائے کی دکانوں پر نوجوانوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کسی غیر کو ایسا دیکھا؟ نبی کی آئیڈیالوجی اپناؤ گے نہیں، نبی کا مشن، نبی کا مینیفیسٹو اپناؤ گے نہیں، تو ترقی کہاں سے ملے گی؟ حالات کہاں سے بدلیں گے؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، شمع کی طرح ہمیں اور پگھلنا ہوگا، اس نازک دور میں گر گر کے سنبھلنا ہوگا۔ گر وقت کے حالات کو نہ سمجھے ہم لوگ تو کل حقیقت میں ہاتھ مسلنا ہوگا، کل حقیقت میں ہاتھ مسلنا ہوگا۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سینے میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے، اور قرآن کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کی آئیڈیالوجی اور مینیفیسٹو پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آپ سب سمجھدار نوجوان ہیں،
آپ سب سمجھدار بزرگ ہیں، حالات بدل رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کو سنبھالیے، لائیے اچھائیوں کی طرف، لائیے قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا